السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو قدرتی حسن، تاریخی ورثے، طاقتور افواج، معدنی ذخائر اور منفرد ثقافت سے مالا مال ہے۔ ایسا ملک جسے مسلم دنیا میں خاص مقام حاصل ہے اور جو اپنے اندر وہ نعمتیں رکھتا ہے جنہیں استعمال کیا جائے تو دنیا کی امیر ترین قوم بن سکتا ہے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کریں گے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے پاکستان کا اصل تعارف کیا ہے، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کون کون سے بے مثال خزانے عطا کیے، کیا پاکستان نے کسی ملک کو قرض دیا ہے، پاکستان کے وہ کون سے مقام ہیں جنہیں دیکھ کر سوئٹزرلینڈ بھی پیچھے رہ جاتا ہے، اور آخر پاکستان کن غلطیوں کی وجہ سے معاشی مشکلات کا شکار ہوا۔ یہ تمام سوالات کے جواب ہم تلاش کریں گے۔ لے کر چلتے ہیں آپ کو پاکستان کی تاریخ، جغرافیہ، خوبصورتی اور حقیقت کے سفر پر۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ چلے سفر شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کا آفیشل نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہ نام دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، پاک اور ستان، یعنی پاک لوگوں کی سرزمین۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا، لیکن اس کا نام 1933 میں چودھری رحمت علی نے تجویز کر دیا تھا۔ پاکستان کی موجودہ آبادی تقریباً 25 کروڑ ہے، جو دنیا میں 8ویں نمبر پر آتی ہے۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا کل رقبہ 10,60,000 مربع کلومیٹر ہے اور دنیا کے 35ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ پاکستان کی اگر بارڈر کی بات کی جائے تو پاکستان کے ساتھ بارڈر لگتا ہے مغرب میں ایران، شمال میں چین، شمالی مغرب میں افغانستان، مشرق میں بھارت اور جنوب میں بحیر عرب سے ملتے ہیں۔ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں صرف 15% لوگ اردو کو مادری زبان کے طور پر بولتے ہیں۔ پاکستان کی آبادی کا آدھا حصہ پنجابی بولتا ہے۔ اس کے علاوہ پشتو، سرائکی، سندھی، بلوچی، گلگتی، چترالی اور درجنوں علاقائی زبانیں پاکستان کے کلچر کا حصہ ہیں۔ یہ مختلف زبانیں پاکستان کی ثقافتی خوبصورتی کو اور بھی بڑھا دیتی ہیں۔ آپ نے کیوڑا نمک کان کا نام ضرور سنا ہوگا۔ یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی اور سب سے پرانی نمک کی کان ہے۔ دنیا بھر کا اعلیٰ معیار کا نمک یہاں سے نکالا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، پاکستان کا ایک اور حیرت انگیز اعزاز ہے۔ دنیا کا 60% فٹ بال پاکستان میں بنتا ہے۔ سیالکوٹ کی فیکٹریاں ہاتھ سے تیار کیے گئے بہترین فٹ بال دنیا بھر کو فراہم کرتی ہیں۔ پاکستان کے ٹرک دنیا بھر میں خوبصورتی کی مثال سمجھے جاتے ہیں، جن پر کنندہ کیے گئے رنگ، ڈیزائن اور خوبصورت آرٹ ورک کو دنیا ٹرک آرٹ آف پاکستان کے نام سے جانتی ہے۔ انہیں دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ اکثر تصاویر میں دیکھتے ہیں۔ قراقرم ہائی وے دنیا کا 8واں عجوبہ کہلاتا ہے۔ پہاڑوں کو کاٹ کر بنائی گئی یہ سڑک چین اور پاکستان کو ملاتی ہے۔ اگر آپ اس کے مناظر دیکھ لیں تو شاید سوئٹزرلینڈ کو بھی بھول جائیں۔ یہ دنیا کی سب سے اونچی پکی شاہراہ ہے، جہاں ہر سال لاکھوں سیاح آتے ہیں۔ موہنجو دڑو اور مہرگڑھ، یہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبیں پاکستان میں موجود ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ تہذیبیں 8,000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی سرزمین ہمیشہ سے علم، فن اور تہذیب کا مرکز رہی ہے۔
عبدالستار ایدھی کا نام دنیا میں انسانیت کی پہچان ہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے پاس 20,000 سے زیادہ ایمبولینسز ہیں جو دنیا کا سب سے بڑا ایمبولینس سسٹم ہے۔ یہ اعزاز بھی پاکستان کو حاصل ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ سے معاشی مسائل کا شکار تھا، مگر حقیقت اس کی برعکس ہے۔ 1960 میں پاکستان نے جاپان کو قرض دیا تھا جب جاپان دوسری جنگ عظیم کے بعد تباہ حال تھا۔ 1963 میں پاکستان نے $25 ملین جرمنی کو بھی قرض دیے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان معاشی طور پر مضبوط ممالک میں شمار ہوتا تھا۔ 1970 میں سوویت یونین کی مدد سے پاکستان سٹیل مل قائم ہوئی۔ یہ 1990 تک ایشیا کی سب سے بڑی سٹیل مل تھی جو ایک سال میں 1.1 ملین ٹن سٹیل تیار کرتی تھی۔ 1960 سے 1970 کا دور پاکستان کی تاریخ میں گرین ریولوشن کہلاتا ہے۔ پاکستان دنیا بھر کو بیج ایکسپورٹ کرتا تھا۔ کپاس، گندم اور چاول میں پاکستان نمایاں حیثیت رکھتا تھا، مگر 1980 کے بعد آبادی تو بڑھتی گئی مگر زراعت وہ ترقی نہ کر سکی۔ ریسرچ سینٹر کمزور رہے اور پاکستان خوراک میں خود کفیل سے درآمد پر چلا گیا۔ مگر 1980 کے بعد آبادی تو بڑھتی گئی مگر زراعت وہ ترقی نہ کر سکی۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور دنیا کی قیمتی ترین وسائل سے مالا مال ہے۔ یہاں قدرتی گیس، تانبا، سونا، لوہا، کرومائٹ اور قیمتی معدنیات موجود ہیں۔ اگر ان وسائل کو صحیح استعمال کیا جائے تو پاکستان دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ گوادر پورٹ دنیا کی سب سے گہری اور اہم ترین بندرگاہوں میں سے ایک ہے۔ یہ علاقائی تجارت کے لیے سب سے اہم مقام ہے۔ چین نے اسی بندرگاہ کی وجہ سے سی پیک میں سرمایہ کاری کی تاکہ چین سے یورپ تک تجارت کا راستہ آسان ہو سکے۔ گوادر اصل میں عمان کا حصہ تھا جسے پاکستان نے 1958 میں خریدا۔ دوستو، پاکستان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایسی نعمت ہے جس کے پاس وہ سب کچھ ہے جو ایک مضبوط، خوشحال اور طاقتور ملک کے پاس ہونا چاہیے۔ کبھی قرض دینے والا ملک آج قرض لینے پر مجبور کیوں ہوا؟ اس کی وجہ ہے بد انتظامی، کرپشن، تعلیم پر کم توجہ اور وسائل کا غلط استعمال۔ اگر اس قوم میں ایمانداری، محنت اور مضبوط قیادت آ جائے تو پاکستان دنیا کے عظیم ترین ملکوں میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایماندار حکمران عطا فرمائے۔ ہماری قوم میں بھی دیانتداری، اتحاد اور ترقی کا جذبہ پیدا کرے۔ آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔